السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان نعیم مصطفیٰ حاضر ہے۔ آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں موو پاکستان۔ ناظرین، آج 2-3 بڑی اہم خبریں آئی ہیں، اس لیے میں وقت سے بہت پہلے آپ سے مخاطب ہوں۔ پہلے افواہ کی شکل میں یہ باتیں گردش کرتی رہیں، لیکن آج کچھ کنکریٹ انفارمیشن میرے پاس آئی ہے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ 9 مئی کے واقعات کے بعد مقدمات کا اندراج، انکوائریاں، تحقیقات، جے آئی ٹی کا قیام اور بہت سارے عسکری جو افسران ہیں ان کی پوچھ گچھ، یہ سارے معاملات جو تھے نا، یہ خاصے گمبھیر تھے۔ اور خود پی ٹی آئی کے سربراہ عمران خان صاحب نے برملا اس کا اظہار کیا کہ میرے خلاف 150 سے زائد مقدمات ہیں اور کئی مقدمات ایسے ہیں جو میری گرفتاری کے دوران درج کیے گئے۔ یہ سارے معاملات اپنی طرز پہ تھے اور ان کی میں کئی گرفتاریاں بھی ہوئیں اور عدالتوں میں پیشیاں بھی ہو رہی ہیں۔ بڑے بڑے اہم رہنما جو ہیں وہ کئی ضمانت پہ چلے گئے، کئی اب تک پابند سلاسل ہیں۔ تو ناظرین، یہ جو بہت سارے مقدمات اور ان کی تحقیقات یا تفتیش تھی وہ اپنی جگہ پہ، لیکن آج 2 اہم خبریں جو مجھ تک پہنچی ہیں، یہ دونوں بڑے منفرد طرز کے واقعات ہیں اور ان کی انکوائری یعنی تحقیقات اور تفتیش یعنی انویسٹیگیشن، یہ بھی ذرا اس سے تھوڑا ہٹ کے ہے روٹین سے۔ یہ افواہ کی شکل میں یہ گردش کر رہی تھی، لیکن اس میں حقائق پر مبنی 2-3 پوائنٹس سامنے آئے۔ اور گزشتہ رات یعنی یہ جو کل جمعے کی شب تھی، جمعے کی شب عمران خان صاحب اچانک شوکت خانم ہسپتال، جو ان کا اپنا ہاسپٹل ہے، وہاں جوہر ٹاؤن چلے گئے اور شوکت خانم ہسپتال میں انہوں نے 2-2.5 گھنٹے گزارے۔ رات کے آخری پہر میں وہ تشریف لے گئے اور بتایا یہ گیا، بظاہر یہ کہا گیا کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کی طبیعت ناساز ہوئی ہے۔ کچھ افواہیں بھی گردش کرنے لگی کہ بہت زیادہ طبیعت خراب ہے اور وہ وہاں چلے گئے چیک اپ کے لیے۔ پھر کہا جی کہ معدے کہ کوئی ان میں سوزش تھی یا ان کو معدے کی کوئی پرابلم لاحق تھی جس کے علاج کے لیے وہ وہاں گئے ہیں۔ تو ناظرین، وہ پہلی بات تو یہ کہ شوکت خانم کوئی جو ہے وہ یقینی طور پہ کوئی جنرل ہاسپٹل نہیں ہے۔ وہاں یہ معدے کا علاج یا چھوٹے موٹے یہ میڈیکل کے جو پرابلمز ہیں یہ نہیں ہوتے۔ وہ تو بہت بڑا کینسر ہاسپٹل ہے، پاکستان کا سب سے بڑا کینسر ہاسپٹل ہے اس وقت نام۔ تو وہ وہاں، اور پھر عمران خان صاحب کو ویسے بھی معالجین ان کے گھر زمان پارک میں تشریف لے جاتے رہے اور وہاں وہ ان کا چیک اپ بھی ہوتا ہے اور ایک ہفتے میں 2 بار چیک اپ کی اطلاعات ہیں۔ تو یہ شک گزرا ہمارے بعض اداروں کو کہ عمران خان صاحب کا اچانک وہاں جانا جو ہے وہ کسی مقصد سے خالی نہیں ہے۔ تو میرے ایک انتہائی معتبر ذریعے نے مجھے بتایا ہے، بڑا موقر اور معتبر ذریعہ ہے اور قابل اعتماد اس حد تک ہے کہ ان کی آج تک دی جانے والی تمام خبریں جو ہیں درست ثابت ہوئی ہیں، اور آپ بھی ناظرین، آپ اس کے گواہ بھی ہیں باقاعدہ۔ تو یہ اطلاع ملی کہ ان کا وہاں جانے کا مقصد کیا تھا۔ تو یہ اطلاع پی ٹی آئی نے تو تصدیق نہیں کی ہے اس اطلاع کی، جو میں خبر آپ تک دینے جا رہا ہوں، وہ بڑی بریکنگ نیوز ہے۔ یہ کسی نے اطلاع ابھی تک تصدیق تو نہیں کی، لیکن یہ اطلاع پہنچی کہ پاکستان کے 2 بڑے مالیاتی جو امور ہیں ان سے متعلقہ 2 محکمے جو ہیں وہ، اور ایک تحقیقاتی ایجنسی، ان تینوں کو یہ اطلاعات ملیں اور یہ اس امر کی انکوائری آج ہی دن یعنی سیچرڈے کے روز یہ شروع ہوئی ہے کہ شوکت خانم ہسپتال میں عمران خان صاحب نے جا کے کوئی 8-10 ڈاکومنٹ سائن کیے ہیں۔ وہ دستاویزات کون سی ہیں، کیا ہیں، کیوں کی گئی ہیں، ان کے بارے میں یہ میرے ذریعے کا یہ کہنا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی منی لانڈرنگ کے زمرے میں آتا ہے، پاکستان سے باہر پیسہ بھجوانے کے لیے جو یہ معاملات کیے گئے ہیں۔ کچھ ایسے ڈاکومنٹس تھے جو خفیہ رکھے گئے، اور یہ جو پی ٹی آئی سے متعلق یا شوکت خانم سے متعلق، عمران خان صاحب کے ذاتی اکاؤنٹ سے متعلق، یا اس جیسے ان کے عمران خان صاحب کی اہلیہ محترمہ جو ہیں یا ان کے اقربا جو ہیں ان سے متعلق جو معاملات ہیں، ان کے جو مالیاتی امور ہیں ان سے متعلق ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے جو اثاثے ہیں، عمران خان صاحب کے جو اثاثے ہیں، پی ٹی آئی کے دیگر رہنماؤں کے جو اثاثے ہیں، شاہ محمود قریشی ہیں، اسد عمر ہیں، فواد چودھری ہیں، ان جیسے لوگ دیگر جو ہیں، وہ بڑے بڑے رہنما جو ہیں، ان لوگوں کے، ڈاکٹر بابر اعوان صاحب کے بارے میں پتہ لگا ہے کہ ان لوگوں کے اثاثے جو ہیں ان کی اچانک جو ہے وہ جانچ پڑتال اور
ان کے ذریعے کسی بینک سے یا ہنڈی کے ذریعے پیسہ باہر بھجوانا یا کوئی ڈاکومنٹس کی جو تبدیلی یا تیاری ہے، اس حوالے سے کوئی معاملات وہاں ہوئے ہیں شوکت خانم اسپتال میں۔ وہ غالباً کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید یہ جگہ چونکہ آج کل آپریشن کا خطرہ ہے زمانہ پارک میں، اور وہاں یہ محفوظ نہیں تصور کیے جاتے، وہ کہتے ہیں کہ ان سائڈ بھی گورنمنٹ نے کوئی نہ کوئی یا اداروں نے جو ہے وہ وہاں کچھ نہ کچھ انسٹالیشن کی ہوں گی تو بگ ہو سکتے ہیں، تو شاید اس بنا پہ کہ شوکت خانم زیادہ محفوظ ادارہ ہوگا، اور وہاں جو ہے ایک تو وہاں یہ اطلاع آئی کہ جی یہ کچھ مالیاتی امور سے متعلق ڈاکومنٹس جو ہیں ان کے دستخط کا معاملہ تھا یا ان کے ٹرانسفر کا معاملہ تھا یا ان کی تیاری کے مراحل تھے جو بھی تھے۔ ایک تو یہ اطلاع، دوسری اطلاع یہ تھی کہ جو لوگ بہت سے ایسے تھے جو یہاں زمان پارک میں عمران خان صاحب کی جو اپنی ذاتی رہائش گاہ ہے وہاں موجود تھے، اور وہ وہاں سے باقاعدہ شوکت خانم بھجوا دیے گئے، وہ مریضوں کی شکل میں ہیں یا عملے کی شکل میں ہیں، ڈاکٹرز کی شکل میں ہیں یا پیرامیڈکس کی شکل میں، وہ وہاں بھجوائے گئے ہیں اور وہاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ان کی نگرانی بھی کی گئی ہے کہ وہ کون لوگ ہیں، کس طرح کے ہیں، کہ آیا جو ہے عملے کی جو ہے آڑ میں تو کوئی اور وہ لوگ خدمات انجام نہیں دے رہے جو یہاں مطلوب ہیں، جن کی تصویریں جو ہیں وہ 9 مئی کے واقعات میں آئی ہیں سامنے، ان کی شناخت درکار ہے۔ تو یہ جو تحقیقاتی ٹیم سی کمیٹی سو کالڈ جو ہے یہ بنی ہوئی ہے جن کا بتایا گیا ہے ابھی، تو وہ مالیاتی امور سے متعلق جو 2 محکمے ہیں ان کی یا تیسری ایک ایجنسی کی، وہ لوگ اس امر کی بھی تحقیقات کر رہے ہیں کہ شوکت خانم میں جو لوگ ہیں وہ کوئی ہمیں ایسے تو نہیں ہیں جو اداروں کو مطلوب ہو 9 مئی کے واقعات میں، 9 کے بعد جو ہوئے۔ دوسری اطلاع ناظرین یہ ہے کہ کچھ لوگ، ایک ویڈیو بھی وائرل ہوئی ہے سوشل میڈیا پہ اور وہ بڑی اہم خبر ہے، وہ یہ کہا گیا ہے کہ جی اگر یہ جہاں دیکھا گیا، یہ جو ابھی پتہ لگا ہے جی کہ جیل سے لا کے کچھ لوگوں کو یہاں زمان پارک میں اندر تک کا راؤنڈ لگوایا گیا جب یہ ہو رہا تھا، یہاں آپریشن کی تیاریاں تھیں اور باہر ڈسمنٹل کیے جا رہے تھے، خیمے ہٹائے جا رہے تھے، وہ جو اس کے لاجسٹکس جو وہاں رکھی ہوئی تھیں یا کرینوں کے ذریعے جو وہاں سے ہٹائے گئے کیمپس جو ہیں، ان کیمپس میں یہ پتہ لگا کہ جناب یہ لوگ جو جیل سے لا کے جن کے ہاتھ وہ دکھا رہے ہیں کہ ہاتھوں پہ اسٹیمپ لگی ہوئی جیل سے آنے اور جانے کی، تو یہ ناظرین جو لوگ تھے ان لوگوں نے جو پشتو سپیکنگ زیادہ ہیں، ان میں پختون ہیں، افغانستان کے ہیں، کیا ہیں، یہ تو ابھی تصدیق نہیں فوری طور پہ ہو سکی، لیکن اطلاع یہ ہے کہ آج دوپہر تک جو ہے ان لوگوں کے بیانات سنے جاتے رہے، پشتوں میں اس کا ترجمہ اردو میں کروایا گیا، افسروں کو دکھائے گئے وہ بیانات، اور وہ باقاعدہ جیل سے نکال کے لائے گئے ہیں لوگ، ان کو جو ہے وہ نشاندہی پہ ان سے نشاندہی یہ کروائی گئی ہے کہ شوکت خانم ہسپتال سے کچھ لوگ یہاں سے شوکت خانم گئے ہیں، اسی طرح شوکت خانم سے کچھ لوگ آئے ہیں یا جیل سے کچھ لوگ لائے گئے ہیں۔ ان کی جو تحقیقات ہوئی ہیں اس میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ زمان پارک میں عمران صاحب کی ذاتی رہائش گاہ میں کوئی دیواروں کے اندر کوئی، یہ کہا گیا ہے واللہ عالم یہ درست ہے، الزام تراشی ہے یا محض پروپیگنڈا ہے، کہ جی وہ دیواروں کے اندر کچھ پاکستانی اور غیر ملکی کرنسی جو ہے وہ چھپائی گئی ہے۔ وہ ادارے جو ہمارے جو ہیں نا، یہ مالیاتی امور کے 2 محکمے جو ہیں اور جو ایک ایجنسی ہے، وہ چاہتے یہ ہیں کہ وہاں یہ فزیکلی دیکھا جائے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی باقاعدہ رقوم جو ہیں وہ اندر رکھی گئی ہیں اور منی لانڈرنگ کے ذریعے باہر بھجوائی جانی ہے یا کہیں اور منتقل کی جانی ہے۔ اس امر کی تحقیقات بھی ان اداروں نے شروع کی ہے، لیکن اس کو نہایت خفیہ رکھا گیا ہے۔ مجھے اتنی مہلت نہیں ملی کہ میں کسی پی ٹی آئی کے رہنما سے اس کی تصدیق کروں، لیکن ناظرین میں نے فوری آپ سے شیئر کرنا چاہا ہے کہ اس کی تصدیق اگر ہو گئی اور یہ بات درست ثابت ہوئی تو اس میں مزید ڈیٹیل بھی میں آپ سے شیئر کروں گا، لیکن فی الحال اتنا یہ کہا جا رہا ہے کہ ان میں یہ رقوم جو ہیں ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ قومی اور صوبائی اسمبلی کے جو امیدواروں نے دیے تھے پارٹی فنڈ وہ ہیں، ٹکٹ کے حصول کے لیے جو مبینہ جو آڈیو لیٹ ویڈیو چل رہی تھی کہ جی کبھی کوئی پیسے مانگ رہے کبھی کوئی پیسے مانگ رہے، وہ رقوم آئی تھیں، وہ موجود ہے، کیا جو کچھ بھی ہو سکتا ہے یا کہیں سے بھی کوئی پیسے آئے ہیں، کہاں سے اکٹھے ہوئے ہیں، یہ ساری کی ساری رقوم جو ہیں ان کے حوالے سے تحقیق اور تفتیش ہو رہی تھی۔ یہ ناظرین بڑی اہم اور بڑی خفیہ قسم کی اطلاع ہے جو مجھ تک آئی ہے اور میں نے آپ سے شیئر کی ہے، اور اس حوالے سے ابھی کوئی مصدقہ بات نہیں کہی جا سکتی، لیکن یہ تحقیقات کی حد تک جو ہے یہ بات ثابت ہوئی ہے اور یہ میرے ذرائع نے اس کی 100% تصدیق کی ہے۔ اب یہ غیر ملکی کرنسی کی یا پاکستانی کرنسی کی جو اطلاعات ہیں یہ یٹ ٹو بی کنفرم،
اور جو شوکت خانم میں لوگوں کی موجودگی ہے پیرامیڈکس کی شکل میں، میڈیکل آفیسرز کی شکل میں یا مریضوں کی صورت میں، یہ بھی ساری ابھی تصدیق ہونی ہے۔ لیکن یہ بات بڑی درست ہے کہ گزشتہ رات عمران خان صاحب کا اچانک جو شوکت خانم جانا تھا اس نے ہمارے بعض اداروں کو شک و شبے میں ڈال دیا ہے، اور یہ شکوک و شبہات جو ہیں ان کی تحقیقات جاری ہیں، اور ان میں جو کوئی ڈیولپمنٹ ہوگی تو میں آپ سے شیئر کروں گا۔ اس دوران ایک اور اہم خبر، اچھی خوشائند خبر یہ آئی ہے کہ پاکستان سے پہلی حج فلائٹ جو ہے وہ آج ہی، یعنی آج کا مراد ہے کہ آج ہفتے کو دوپہر کے وقت اسلام آباد سے روانہ ہو گئی، اور سینیٹر طلحہ محمود صاحب جو وفاقی وزیر مذہبی امور ہیں انہوں نے ان کو جو ہے نا وہ وہاں سے بھجوایا ہے، اور ان کو الوداع کرتے وقت جو جملے کلمات کہے ہیں وہ خوشائند ہیں، اور انہوں نے ایک تمناؤں کا اظہار کیا ہے۔ ہماری بھی دعا یہ ہے کہ خدا ان کا یہ حج اور اس سفر حج، یہ عازمین حج کا قبول فرمائے، اور خدا خیر خیریت سے ان کو لے کے جائے، خیریت سے واپس بھی لائے، حفظ و امان میں رہیں۔ اور پاکستان میں اس دفعہ جو سرکاری حج ہے اس میں ایک اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ اخراجات بھی کم تھوڑے سے ہوئے ہیں، اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ جن لوگ جتنے درخواست گزار تھے خدا تعالیٰ نے سب کو قبولیت کا درجہ دیا ہے، اور ان کے سب کے نام جو ہیں وہ حجاج کرام کی فہرست میں شامل ہیں۔ اپنے میزبان نئی مصطفیٰ کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔